شادی اور بہتر مستقبل کا جھانسا دے کر ایک لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر ویڈیو بنانے کے بعد بلیک میل کیا جاتا رہا۔ اس حوالے سے ایک مقدمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ عائشہ بی بی نامی ایک لڑکی ہے جس نے صادق حسین ولد حاجی فرید کے خلاف قصور کے تھانہ گنڈا سنگھ میں مقدمہ درج کروایا۔ اس مقدمے کی اپڈیٹ کے مطابق جو ملزم ہے وہ پی او ڈکلیئر ہو چکا ہے، اور پھر کیا کارروائی آگے بڑھی یا نہیں اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں مقدمہ پڑھوں گا۔ اور مدعیہ جو اس کیس کی ہے وہ عائشہ بی بی نامی ایک لڑکی ہے۔ اس نے سال 2024 میں مقدمے کا اندراج کروایا۔ وہ مقدمہ متن جو ہے وہ میں سامنے رکھنے سے پہلے دفعات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 376 تے پے اور 293 تے پے کے تحت مقدمہ درج ہوا، اور جس کے خلاف ہوا اس کا نام صادق حسین ولد حاجی فرید بتایا گیا ہے مقدمہ متن کے مطابق۔ بات ادھر ادھر کی نہیں کریں گے، سیدھا مقدمے کی طرف آتے ہیں۔ عائشہ بی بی مدعیہ مقدمہ درج کرواتی ہیں اور متن کیا لکھتی ہیں؟ متن میں وہ بتاتی ہیں کہ صادق حسین ولد حاجی فرید فلاں فلاں کا رہائشی ہے۔ جناب علی گزارش ہے کہ سائلہ ایک شریف شہری ہے۔ مورخہ 31/5/2023 کو سائلہ نے موبائل پر ایک فنی کلپ اپلوڈ کیا جس کے جواب میں الزام علیہ کے ساتھ موبائل پر ہی الیکس لیک ہو گئی اور موبائل نمبر بھی ایکسچینج ہو گئے، جس سے میری الزام علیہ کے ساتھ دوستی ہو گئی، جس پر ہم 25/6/2023 کو سیر کرنے کے لیے اسلام آباد چلے گئے اور 2 دن ہوٹل میں قیام کیا۔ یہاں تک تو سمجھ آ رہا ہے کہ سارا کچھ رضامندی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ الزام علیہ نے زبردستی میرے ساتھ میل ملاپ کیا یا کرتا رہا، جس کی الزام علیہ نے میری نازیبا ویڈیو بنا لی۔ اب زبردستی آ گئی۔ الزام علیہ نے مدعیہ کہتی ہیں کہ اس کو جھانسا دیا کہ ہم شادی کر رہے ہیں، اور الزام علیہ نے مجھے موضع فلاں قصور میں میری خالہ کے گھر چھوڑ دیا، اور مورخہ 5/9/2023 ضلع قصور میں آ کر مجھے ویڈیوز کی وجہ سے بلیک میل بھی کیا، میرے ساتھ زناکاری کرتا رہا، یہ مدعیہ سائلہ کہہ رہی ہے، اور میرے انکار پر دھمکی لگاتا رہا کہ میں ویڈیو انٹرنیٹ پر دے دوں گا، جس پر سائلہ حاملہ ہو گئی۔ جب الزام علیہ کو میرے حاملہ ہونے کا علم ہوا تو اس نے مجھے ایک کمرے میں محبوس کر دیا اور بذریعہ آتشی اسلحہ جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتا رہا، اور حمل ختم کروانے کے لیے مختلف قسموں کی دوائیاں دیتا رہا، اور زبردستی مختلف کاغذات پر دستخط انگوٹھا جات لگواتا رہا۔ مقدمہ متن میں مزید کیا مدعیہ نے الزام عائد کیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 13/5/2024 موضع فلاں قصور میں میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا جو کہ حیات ہے۔ میرے بیٹے کی پیدائش کے دوسرے روز بوقت 11 بجے الزام سمیت 4 کس نامعلوم اشخاص آئے، مجھے اور میرے بیٹے کو زبردستی اغوا کرنے کی کوشش کی اور جان سے مار دینے کی کوشش کی، مگر میرے شور کرنے پر الزام علیہ بھاگ گئے، جس کا ثبوت میرے پاس موبائل ویڈیو کی صورت میں موجود ہے۔ جس کا ثبوت مدعیہ کہتی ہیں کہ اس کے پاس موبائل ویڈیوز کی صورت میں موجود ہے۔ الزام علیہ نے مجھے شادی اور بہتر مستقبل کا جھانسا دے کر میرے ساتھ سخت زیادتی کی ہے۔ ناظرین، یہ مقدمہ متن ہے۔ عائشہ بی بی نے ایک مقدمہ درج کروایا، اور اس مقدمے کے مطابق صادق حسین ولد حاجی فرید 376 تے پے اور 293 تے پے کے تحت قصوروار پائے گئے، اور مزید جو اپڈیٹ ہے اس میں یہ صادق حسین پی او بھی ڈکلیئر ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہ جو پی او اشتہاری کہا جاتا ہے، صادق حسین اشتہاری قرار دیتے ہوئے ان کی گرفتاری کب عمل میں لائی جائے گی یہ تو ابھی کچھ کہنا مناسب نہ ہوگا، اور قبل از وقت ہوگا کہ ہم مزید اس پہ کوئی بات کریں۔ لیکن ایک مقدمہ درج ہوتا ہے جس میں عائشہ بی بی کھلم کھلا ایک درخواست جمع کرواتی ہیں۔ درخواست کو یقیناً انٹرٹین کیا گیا، تحقیقات ہوئی، انکوائری کے بعد مقدمہ درج ہوا۔ یہ جب مقدمہ درج ہوتا ہے اس میں ہم نے بہت سے پرچے ہوتے ہوئے دیکھے، اس سے پہلے بھی اس طرح کے بڑے پرچے ہوئے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، میل ملاپ ہو جاتا ہے، پیسوں سے ڈیل ہو جاتی ہے، اور ڈیل کے بعد جو ایک دوسرے کی عزت اچھالی جاتی ہے، مقدمہ درج کیا جاتا ہے، تھانوں میں چکر لگائے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر اس معاملے کو دبانے کے لیے پیسوں میں ڈیل کر لی جاتی ہے، یا معاملہ رفع دفع کرنے کے لیے پیچھے کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کیس میں صادق حسین ولد حاجی فرید، اگر ان پر مقدمہ درج ہوا ہے تو کیا وہ شامل تفتیش ہوئے؟ ان پر الزام عائد کیا گیا تو وہ صادق حسین، پولیس نے
ان سے بیان لیا، کیونکہ اگر ہم کسی پہ بھی الزام عائد کر دیں، کوئی بھی کسی پہ پرچہ ایسے ہی کروا لے گا، ایسا ممکن نہیں ہوتا. لیکن اگر یہ پرچہ بغیر سنے ہو گیا ہے تو اس پر بھی انکوائری کمیٹی تشکیل دینی ہوگی، تاکہ اس طرح کے بے بنیاد مقدمات سے عام شہری متاثر نہ ہو. اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہم حق میں ہیں، اگر ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تو ہم ان کے خلاف ہیں. لیکن مقدمے کی تفتیش معنی رکھتی ہے، لیکن اب وقت گزر چکا ہے. صادق حسین ولد حاجی فرید پی او ڈکلیئر ہو چکے ہیں، اور لاہور پولیس، پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان صرف کسی کو قصوروار ٹھہرانا، ایک مقدمہ درج ہو جانا، تو یہ تو ناانصافی ہے. اگر زیادتی ہوئی ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اگر نہیں ہوئی تو اس کی بھی تحقیقات میرٹ کی بنیاد پر ہونی چاہیے، تاکہ عزت برقرار رہے. صادق حسین کتنا قصوروار ہے، لیکن وہ پی او ڈکلیئر ہو چکا ہے. وہ اب پولیس نے مزید تفتیش کرنی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.